اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم حدائق وأعنابا وكواعب أترابا وكأسا دهاقا لا يسمعون فيها لغوا ولا كذابا جزاء من ربك عطاء حسابا رب السماوات والأرض وما بينهما الرحمن لا يملكون منه خطابا يوم يقوم الروح والملائكة صفا لا يتكلمون إلا من أذن له الرحمن وقال صوابا ذلك اليوم الحق فمن شاء اتخذ إلى ربه مآبا إنا أنذرناكم عذابا قريبا يوم ينظر المرء ما قدمت يداه ويقول الكافر يا ليتني كنت ترابا. سامعین مکرم، رب کی قرآن کی تلاوت کے بعد میں بغیر کسی تمہید اور تاخیر کے اپنے فاضل مہمان، دوست، عالم، حافظ، قاری صہیب میر محمدی صاحب کو دعوت دوں گا کہ وہ تشریف لائیں اور موت اور عالم برزخ سے متعلق خطاب فرمائیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه القويم. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور. وقال عز من قائل: حتى إذا جاء أحدهم الموت قال رب ارجعون لعلي أعمل صالحا فيما تركت كلا إنها كلمة هو قائلها ومن ورائهم برزخ إلى يوم يبعثون. لائق تکریم سامعین محترم، اللہ رب العزت نے ہم سب کو مٹی سے پیدا کیا، اور ایک وقت آنے والا ہے کہ اللہ کی طرف سے بھیجی گئی روح، جس کی وجہ سے ہماری زندگی کا تحقق ہوتا ہے، یہ روح نکالنے والے بھی آ جائیں گے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو سرتاج رسل تھے،
جو وہ قرآن لے کر آئے اور جو انہوں نے اس قرآن مجید کی وضاحت فرمائی. اس قرآن اور اس وضاحت جس کو حدیث کہتے ہیں، ان دونوں کی روشنی میں ہمیں یہ بات سمجھ آتی ہے کہ دنیا کے اندر جو بھی آیا ہے جانے کے لیے ہی آیا ہے. اللہ رب العزت نے موت و حیات کو اس لیے بنایا لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا، وہ آزمائش کرنا چاہتے ہیں کون ہے اس مستعار زندگی کو گزارتے وقت اچھا عمل کرتا. احسن عملا، کون ہے خوبصورت عمل پیش کرنے والا. جو تو اچھا عمل کرے گا اس کی زندگی بھی بابرکت ہوگی، اور موت کے بعد بھی اللہ رب العزت نے اس کے لیے بڑے ہی اچھے انعامات تیار کر رکھے ہیں. عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ اسی لیے کہا کرتے تھے ان للحسن ضیاء فی الوجہ ونورا فی القلب وسعة في الرزق وقوة في البدن ومحبة في قلوب الخلق. جو شخص اس حیات مستعار میں نیکی کی راہ کو اختیار کرتا ہے، اس نیکی کے آثار اس کو دنیا میں ہی نظر آ جاتے ہیں. سب سے پہلی بات ضیاء فی الوجہ، اللہ تعالیٰ ایسے شخص کے چہرے کو بارونق بنا دیتا ہے. ونورا فی القلب، اور اس کے دل میں روشنی پیدا فرما دیتے ہیں. چنانچہ اس کے اعمال اور اقوال اسی روشنی کے تابع ہوتے ہیں، بلکہ اس کے لیل و نہار اس روشنی کے تحت ہی چلتے ہیں. وقوة فی البدن، اس نیکی کی راہ کو اختیار کرنے کی وجہ سے اللہ رب العزت اس کے جسم میں قوت پیدا فرما دیتے ہیں. نظر تو کمزور ہی آتا ہے، لیکن ایک ایک شخص اس نیکی کی وجہ سے اتنی قوت اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس کو مل جاتی ہے کہ 10 لوگوں جتنا کام کرتا نظر آتا ہے. وسعة فی الرزق، مال تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی نعمت بھی ہے، لیکن عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ کہا کرتے تھے الفقر والغنى ناقتان على أيهما أركب فلا أبالي. امیری اور غریبی یہ 2 اونٹنیوں کے نام ہیں. سواری ہی کرنی ہے، سفر ہی کرنا ہے. میں جس پہ بھی سوار ہو جاؤں مجھے کوئی پرواہ نہیں، کیونکہ یہ دنیا کا سفر ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما لي وللدنيا إلا كراكب استظل تحت شجرة ثم راح وتركها. میری اور اس دنیا کی مثال تو ایک مسافر کی ہے. مسافر سفر کرتا ہے تو آرام کرنے کے لیے، سستانے کے لیے کسی درخت کی چھاؤں میں بیٹھتا ہے اور آخر آرام کر کے چل دیا. عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ بھی یہی فرماتے ہیں کہ مجھے کوئی پرواہ نہیں، جس سواری پہ بھی سوار ہو جاؤں سفر ہی کرنا ہے. لیکن اللہ رب العزت اس نیکی کی وجہ سے مال تھوڑا ہونے کے باوجود بابرکت بنا دیتے ہیں.
ہر وقت وہ خوشی کی حالت میں رہتا ہے، کبھی اس کی زبان پہ شکوہ اور شکایت نہیں سنی جاتی۔ وَمُحَبَّةً فِي قُلُوبِ الْخَلْقِ، اور سب سے بڑا انعام جس کی تلاش میں پوری دنیا دھت نظر آتی ہے، لیکن یہ ملتا اس کو ہے جس کو اللہ رب العزت عطا کر دیں۔ وَمُحَبَّةً فِي قُلُوبِ الْخَلْقِ، نیکی کی وجہ سے اللہ تعالی اس شخص کی محبت لوگوں کے دلوں میں پیدا فرما دیتے ہیں، وہ محبوب خلائق بنتا ہے۔ اور محبوب خلائق بننے کے لیے نہ کسی مال کی ضرورت ہے، نہ کسی جاہ و حشمت کی ضرورت ہے، نہ کسی منصب کی ضرورت ہے، اس کا تعلق ہی اللہ کے ساتھ ہے۔ صحیح مسلم کی روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ان اللہ اذا احب عبدا نادى جبریل، اللہ سبحانہ و تعالی جب کسی بندے کو پسند فرماتے ہیں آواز دیتے ہیں جبریل کو، فأخذت السماء رعدہ ورجفہ، آسمان میں زلزلہ آ جاتا ہے، سب فرشتے بے ہوش ہو جاتے ہیں۔ سب سے پہلے جبریل امین علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ ہوش میں لاتے ہیں، وہ فرماتے ہیں ماذا یقول ربنا، ہمارے رب نے کیا فرمایا؟ پھر خود کہتے ہیں یقول الحق، اللہ نے حق ہی فرمایا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں انی احب فلانا فاحبہ، اے جبریل میں فلاں سے محبت کرتا ہوں، تم بھی اس سے محبت کرو۔ آج ہم سب اللہ سے محبت کرتے ہیں، لیکن کوئی کمال نہیں ہے، ساری دنیا محبت کرتی ہے۔ کمال یہ ہے کہ رب تعالیٰ فرمائے مجھے فلاں اپنے بندے سے محبت ہے۔ جبریل امین محبت فرماتے ہیں، پھر وہ اعلان کرتے ہیں آسمانی مخلوق میں ان اللہ یحب فلانا فاحبوہ، اللہ بھی اس کو پسند کرتے ہیں، تم بھی اس سے محبت کرو۔ فیحبہ اہل السماء، آسمانی اور نورانی مخلوق اس بندے سے محبت کرنی شروع کر دیتے۔ ثم یوضع له القبول فی الارض، روایت کے الفاظ کیا بیان کر رہے ہیں؟ جب اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو بندہ مومن راضی کر لیتا ہے، اللہ بھی محبت فرماتے ہیں، فرشتے بھی، پھر آسمان دنیا پہ آ کے اعلان کر دیا جاتا ہے دنیا والو یہ اللہ کا محبوب ہے، تم بھی اس سے محبت کرو۔ ثم یوضع له القبول فی الارض، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ جب کسی کو ناپسند کرتے ہیں تو پھر یہی چین چلتی ہے، فرشتے بھی اسے ناپسند کرتے ہیں، لوگ بھی کہتے ہیں کہ یہ بہت برا ہے۔ ان للہ ملائکۃ تنطق علی السنۃ بنی آدم بما فی المرء من الخیر والشر، لوگوں کی زبانیں تو بولتی ہیں کہ فلاں بڑا اچھا ہے، فلاں بڑا نمازی ہے، فلاں کا اخلاق بڑا ہی عالی ہے، فلاں شخص کی بات کتنی اچھی ہے، فلاں شخص نیک لوگوں کا ساتھ اختیار کر چکا ہے، اور لوگ کہتے ہیں کہ فلاں بڑا ہی جھوٹا ہے، فلاں شخص جو ہے وہ تو بہت ہی فراڈ کرنے والا ہے۔ یہ لوگ نہیں بولتے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اللہ کے فرشتے ہیں جو لوگوں کی زبانوں پہ بولتے ہیں۔ یہ اچھائی اور برائی کی بات لوگوں کی زبانوں پہ فرشتوں کی طرف سے ہوتی ہے جو اللہ کے حکم سے بولتے ہیں۔ محبتاً فی قلوب الخلق، دنیا کے اندر محبت ملتی اس کو ہے جو اللہ کا محبوب بن جاتا ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں اپنا محبوب بنا لے۔ وَإِنَّ لِلسَّيِّئَةِ سَوَادًا فِي الْوَجْهِ، اور عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں جو انسان برائی کے راستے پہ چلتا ہے سوادن فی الوجہ، اس کا چہرہ بے رونق ہو جاتا ہے، سیاہیاں چھا جاتی ہیں،
وظلمة فی القلب، دل تو ہے اس کا لیکن اس میں تاریکی چھا جاتی ہے، ہر وقت گھٹن، ضیق نفس، قلق، اضطراب، فرسٹریشن، یہ اس کا شعار بن جاتا ہے۔ وہ کبھی بھی مرتاح نظر نہیں آئے گا برائی کرنے والا۔ وضیقا فی الرزق، مال تو بہت زیادہ بسا اوقات مل جائے گا، اور اللہ رب العزت ان اللہ یعطی الدنیا لمن یحب ولمن لا یحب ولا یعطی الدین الا لمن یحب، مال تو اللہ اس کو بھی دیتے ہیں جس کو پسند فرماتے ہیں اور جس کو ناپسند کرتے ہیں، لیکن دین کی دولت اس کو دیتے ہیں جس کو پسند فرماتے ہیں۔ اس لیے اللہ سبحانہ و تعالی فرماتے ہیں اللہ یصطفی من الملائکۃ رسلا ومن الناس، اللہ کا چناؤ ہے فرشتوں میں سے، اللہ لوگوں میں سے بھی چناؤ کرتے ہیں جن کو دین کی سمجھ مل جائے، بصیرت مل جائے، فہم و فراست مل جائے، وہ تو بڑے ہی بختور ہیں، وہ اللہ کی طرف سے چنیدہ اشخاص ہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالی دین کی فہم و بصیرت ہمارے نصیبے میں فرمائے۔ وضیقا فی الرزق، دل کی تنگی، یہ پریشانی ملتی ہی اس کو ہے جو غلط راستے پہ چلتا ہے۔ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ آگے کیا فرماتے ہیں؟ وَبُغْضَةً فِي قُلُوبِ الْخَلْقِ، انسان تو اپنے آپ کو بڑا سمجھتا ہے کہ میرے پاس مال آ گیا۔ وَوَهْنًا فِي الْبَدَنِ، موٹا تازہ نظر آئے گا لیکن اس موٹاپے کے باوجود بھی نماز اس کی قسمت میں نہیں ہے، وہ اللہ کے حقوق کو ادا کرنے سے بھی قاصر ہے۔ زبان تو ہے، خوبصورتی بھی اللہ نے دی ہوتی ہے، مال و دولت کی ریل پیل بھی ہے، جاہ و منصب بھی ہے، دنیا کی کر و فر بھی ہے، لیکن دین کا فائدہ اس کی قسمت میں نہیں ہوتا۔ اور یہ لوگ بڑے بدبخت ہیں جن کو اللہ تعالیٰ نے نعمتوں سے نوازا اور انہوں نے نعمتیں مل جانے کے بعد بھی اللہ کا شکر ادا نہیں کیا۔ اس لیے حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ جب ان سے سوال کیا گیا ای الناس اشد صراخا یوم القیامہ، قیامت کے دن سب سے زیادہ چیختا چلاتا کون نظر آئے گا؟ تو حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا تھا عبد رزق نعمہ فاستعان بها على معصیہ، جس کو اللہ تعالیٰ نے نعمتوں سے نوازا لیکن ان نعمتوں کو اس نے اللہ کی نافرمانی میں لگا دیا۔ ان نعمتوں کا حق تو یہ تھا کہ اللہ رب العزت کے سامنے اور جھکتا، لئن شکرتم لأزیدنکم ولئن کفرتم ان عذابی لشدید، اللہ کا شکر کرنے والے کو اللہ تعالیٰ اور نعمتوں سے نوازتے ہیں۔ اور شکر یہ ہے کہ اللہ نے مال دیا ہے تو دیا تو اس نے ہی ہے، اسی کے سامنے جھکا جائے، اسی کے دیے ہوئے مال کو دین کی سربلندی کے لیے پیش کیا جائے۔ جسم میں طاقت تو اسی نے دی ہے، اس طاقت کا صحیح استعمال کیا جائے، سب سے پہلے عبادت میں اس کو لگایا جائے، پھر دنیا کی خیر خواہی اور ہمدردی میں اس کو صرف کیا جائے۔ اللہ تعالیٰ نے منصب دیا ہے، نعمت ہے، لیکن اس منصب کو اس انداز سے استعمال کرے کہ وہ دنیا کے لیے مفتاح الخیر بن جائے، وہ خیر کی چابی بن جائے، رہنمائی اور ہمدردی اور خیر خواہی اس کا شعار بن جائے۔ اللہ تعالی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔ اور برائی کرنے والا وَبُغْضَةً فِي قُلُوبِ الْخَلْقِ، بہت سارا عہدہ ہونے کے باوجود وہ لوگوں کے دلوں میں اپنی محبت پیدا نہیں کر سکتا، لوگ اس سے بغض رکھتے ہیں۔ اللہ ہم سب کو محفوظ فرمائے۔ میرے معزز اور مکرم بھائیوں، یہ نیکی کا راستہ ہے، یہ برائی کا راستہ ہے۔ الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم،
ایکم احسن عملا، کون ہے تم میں سے اچھا عمل کرنے والا؟ اللہ تعالیٰ نے موت و حیات کو بنایا ہی اس لیے ہے، جس کو موت یاد ہوتی ہے وہ نیکی کی راہ اختیار کرتا ہے، جو موت کو بھول جاتا ہے وہ اس دنیا کی زندگانی میں ہی اسی کی رو میں بہہ جاتا ہے۔ اس لیے جن لوگوں کو موت یاد ہوتی ہے وہ نمازوں کی پابندی کرتے ہیں، جن لوگوں کو اللہ کا خوف ہوتا ہے کہ ایک ایسا وقت آنے والا ہے لِيَقِفَنَّ أَحَدُكُمْ بَيْنَ يَدَيْ رَبِّهِ وَلَيْسَ بَيْنَهُ وَبَيْنَهُ تُرْجُمَانٌ يُتَرْجِمُ لَهُ، کہ ایک دن آنے والا ہے میں نے اللہ کے سامنے کھڑے ہونا ہے، جس دن کوئی ترجمانی کرنے والا نہیں ہوگا، اپنی بات خود ہی بیان کرنی ہے۔ زبان بسا اوقات وہاں اللہ تعالیٰ اس پہ مہر لگا دیں گے، ہاتھ بولیں گے، پاؤں بولیں گے کہ میں نے یہ کام کیے، کیا بنے گا؟ اس لیے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین موت کو یاد کیا کرتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس لیے فرمایا اکثروا ذکر ہاذم اللذات الموت، اس موت کو یاد کرو جو انسانی لذتوں کو توڑ دینے والی ہے، کس انداز سے کڑیل جوان ہوتا ہے لیکن موت کا جھونکا آتا ہے اور اس کی حقیقت ختم ہو جاتی ہے۔ اور یاد رکھنا کسی نے بھی زندہ نہیں رہنا، اپنی اپنی باری پہ سب نے جانا ہے، اور یہ اللہ کا قانون ہے۔ آتے وقت تو دادا پہلے آتا ہے، پھر اس کا بیٹا، پھر اس کا بیٹا، کہتے ہیں یہ باپ ہے، یہ اس کا باپ ہے، یہ اس کا باپ ہے، یہ پوتا ہے، لیکن جانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے کوئی ترتیب نہیں رکھی، اپنی مرضی سے بلاتا ہے۔ دادا بیٹھا ہوتا ہے، بیٹا آ جاتا ہے، اور آج کل تو حالات بن چکے ہیں موت الفجاء، اچانک موت۔ ایسے حالات میں تو تعمیر شخصی کرنی ہے، کسی وقت بھی آوازہ لگ سکتا ہے۔ لو كانت الدنيا تدوم لأهلها لكان رسول الله حيا يخلد، اگر کسی کو بقا ہوتی تو سرتاج رسول زندہ رہتے جو پوری کائنات سے اعلیٰ ہے، لیکن وہ بھی اللہ کے پاس چلے گئے، وہ بھی اللہ کے پاس چلے گئے، تو میرے بھائی کون باقی بچنے والا ہے؟ اس لیے اس موت کی فکر کرنی چاہیے جس موت کی تکلیفوں کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہم اعنی علی سکرات الموت، اے اللہ موت کی سختیوں میں میری مدد فرمانا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس فکر کو کس طرح صحابہ کے اندر پیدا کیا؟ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین اس موت کے خوف سے، پھر موت کے بعد اس مٹی کے گھڑے میں جانے کے لیے کتنے ڈرتے تھے، ساری ساری رات قیام کر رہے ہیں، جب بھی دیکھتے ہیں روتے نظر آتے ہیں۔ عمر جس کا نام سن کے کیسر و کسریٰ کی سلطنتیں کانپ جاتی تھی، لیکن اس موت کی بات، اس عذاب کی بات جو موت کے بعد انسان کو پیش ہوگا اگر اس نے اللہ کی نافرمانی کی ہے، تو عمر جیسے بہادر اور جرار بھی ان آیات کو پڑھتے پڑھتے رک جاتے۔ روایت بتلاتی ہے عمر رضی اللہ تعالی عنہ نماز شروع کرتے ہیں وَالطُّورِ وَكِتَابٍ مَّسْطُورٍ فِي رَقٍّ مَّنشُورٍ وَالْبَيْتِ الْمَعْمُورِ والسقف المرفوع والبحر المسجور، آیات پڑھتے جاتے ہیں۔ جب اس آیت پہ پہنچے ان عذاب ربک لواقع ما له من دافع، تھے تو بڑے بہادر، لیکن اس آیت کو پڑھ کر ان عذاب ربک لواقع، اللہ کا عذاب واقع ہونے والا ہے۔ اور موت کے بعد من مات فقد قامت قیامتہ،
جو مر جاتا ہے اس کی قیامت تو قائم ہو جاتی ہے، نیک ہے تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے انعامات شروع ہو جاتے ہیں، اور اگر برا ہے تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے جو عذاب اور آزمائشیں ہیں وہ شروع ہو جاتی ہیں۔ ان عذاب ربک لواقع ما له من دافع، کون ہے اس عذاب کو روکنے والا؟ رونے لگ گئے، پچھلی صفوں تک عمر کی آواز آتی ہے، اور حسن بصری رحمت اللہ علیہ بیٹھے ہیں، روئی جا رہے ہیں۔ پوچھنے والا پوچھتا ہے کیوں روتے ہو؟ فرمانے لگے اخاف ان یطرحنی غدا فی النار ولا یبالی، وہ بہت بڑا بادشاہ ہے، میں اس بات سے ڈرتا ہوں کہ کل قیامت کا دن ہو، مجھے اگر اس نے جہنم میں پھینک دیا اس کو تو پرواہ نہیں ہوگی، لیکن میرا کیا بنے گا؟ اس لیے رات عشاء کے بعد کھڑے ہوتے ہیں اور ایک آیت کی تلاوت کرتے ہیں، وَاتَّقُوا يَوْمًا تُرْجَعُونَ فِيهِ إِلَى اللَّهِ، ڈر جاؤ، اس دن سے ڈر جاؤ جس دن سب نے لوٹ کے جانا ہے تو اللہ کے پاس جانا ہے، اور جب جانا ہے تو ساتھ کچھ نہیں لے کے جانا۔ بندہ پیدا ہوتا ہے، ڈاکٹر سے پوچھئے، ہاتھ انسان کے بندے ہوتے ہیں، جب انسان کو دنیا سے رخصت ہونا ہے تب بھی لوگ ہاتھ باندھ کے ہی بھیجتے ہیں۔ عقل مند سے عقل مند خیاط، درزی، اس کو جو چاہو انعام دے دو، وہ کفن کو جیب نہیں لگاتا اور نہ ہی کوئی لگانے دیتا ہے، خالی ہاتھ جاتا ہے۔ اور جب انسان جا رہا ہوتا ہے، یتبع المیت ثلاثہ، اہلہ ومالہ وعملہ، میت کے ساتھ اس کے اہل و عیال جا رہے ہوتے ہیں، اس کا مال و دولت جا رہا ہوتا ہے۔ پرانے زمانے میں لونڈیاں اور غلام اور خچر اور گھوڑے، اور آج کل گاڑیاں اور متحدی میں کام کرنے والے جا رہے ہوتے ہیں۔ وعملہ، اس کا عمل بھی ساتھ جا رہا ہوتا ہے۔ فیرجع اثنان ویبقى معه واحد وهو عمل، اہل و عیال بھی اس کو دفنانے کے بعد واپس آ جاتے ہیں، اور مال و دولت بھی واپس پلٹ کے آ جاتا ہے، وہ خالی گاڑی ہی واپس آتی ہے۔ اگر قبر میں کچھ چیز رہتی ہے تو اس کا عمل رہتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس لیے فرمایا، اس موت کو یاد کرو جو دنیا کی لذتوں کو ختم کر دیتی ہے، اور وقت آئے گا جب انسان ہی انسان کو اپنے گھر میں رکھنا پسند نہیں کرتا، کہتا ہے جلدی کرو، دفنانے میں لیٹ نہیں ہونی چاہیے، کہیں کوئی اور مسئلہ سامنے نہ آ جائے۔ قبر میں دفنا دیا جاتا ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اذا مات احدکم فإنه يعرض عليه مقعده بالغداة والعشي، ان كان من اهل الجنة فمن اهل الجنة وان كان من اهل النار فمن اهل النار۔ جو شخص فوت ہو جاتا ہے، قبر میں داخل کر دیا جاتا ہے، صبح و شام اس کا ٹھکانہ اس کو دکھایا جاتا ہے۔ اگر جنتی ہے تو جنت دکھائی جاتی ہے، اس پہ پیش کی جاتی ہے، اور اگر جہنمی ہے تو جہنم کا ٹھکانہ اس پہ پیش کیا جاتا ہے۔ یقال هذا مقعدك حتى يبعثك الله الیہ، یہ تیرا ٹھکانہ ہے جب تک قیامت نہیں آتی۔ جنتی ہے تو جنت کی ہوائیں اس کو نصیب ہوتی ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب قبرستان میں جاتے تو حالت کیا تھی؟ براء ابن عازب رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في جنازة فجلس على شفير القبر، ہم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایک جنازے میں تھے، آپ قبر کے کنارے پہ بیٹھے، فبكى حتى بل الثرى، رونا شروع کر دیا یہاں تک کہ مٹی بھیگ گئی
اور فرمایا یا اخوانی لمثل هذا فاعدوا، اور میرے بھائیوں اس قبر کی تیاری کر لو. یہ قبر اما روضۃ من ریاض الجنہ او حفرۃ من حفر النار، یا یہ جنت کے باغیچوں میں سے ایک باغیچہ ہے، یہ جنت کے گڑھوں میں سے ایک گڑھا ہے. اللہ ہم سب کو محفوظ فرمائے. كان عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ اذا وقف على القبر، جب وہ قبر کے پاس پہنچتے بکا، رونا شروع کر دیتے. حتى يبل لحيته، ان کی داڑھی رو رو کے بھیگ جاتی. قیل له تذكر الجنة والنار فلا تبكي وتبكي من هذا، جنت کی بات آتی ہے، جہنم کی بات آتی ہے، آپ کو رونا نہیں آتا، اور قبر کی جب بات آتی ہے تو آپ کیوں روتے ہیں اتنا؟ فرمانے لگے اللہ کے رسول نے فرمایا تھا ان القبر اول منازل الآخرہ، قبر یہ پہلی گھاٹی ہے آخرت کی. ان نجا منہ فما بعدہ ایسر، اگر اس میں کامیاب ہوگا تو بعد کی گھاٹیاں آسان ہو جائیں گی. فإن لم ينج منه فما بعده أشد، اگر اس گھاٹی میں کامیاب نہ ہوا تو بعد والی گھاٹیاں تو اس سے بھی سخت ہیں. پھر فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا ما رأيت منظرا قط إلا والقبر أفظع من، میں نے آج تک قبر جیسی بھیانک گھاٹی نہیں دیکھی. یہی وہ وجہ تھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قبر کے عذاب سے بچنے کی دعائیں کرتے اور صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کو سکھایا کرتے. ایک یہودی آ جاتی ہے عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس، کہنے لگی انکم تفتنون فی قبورکم، تمہیں آزمائش آئے گی قبروں کے اندر. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے. عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ نے پوچھا، فرمایا ان عذاب القبر حق، قبر کا عذاب حق ہے. اور صحابہ کرام کو سکھایا تعوذوا باللہ من عذاب القبر، قبر کے عذاب سے، قبر کی آزمائش سے اللہ کی پناہ طلب کیا کرو، کیونکہ ایک وقت آنے والا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان العبد اذا وضع فی قبری، جب انسان کو قبر میں رکھ دیا جاتا ہے، وتولى عنه اصحابه، دفن کرنے والے واپس پلٹ جاتے ہیں، وانه ليسمع قرع نعالهم اتاه ملكان اسودان ازرقان، دو فرشتے آتے ہیں کالے اور نیلے رنگ کے. یقال لأحدهما المنکر والآخر نکیر، منکر اور نکیر آ جاتے ہیں. وفی روایت اتاه منکر ونکیر اعینهما مثل قدور النحاس وانیابهما مثل صیاص البقر، لمبے لمبے دانت اور کس طرح ڈراؤنی ان کی آنکھیں. واصواتهما مثل الرعد، اور ان کی آواز بجلی کی گرج کی طرح ہوتی ہے. یسیران الارض بانیابہما ویرجفان الارض باشعارہما، کس طرح زمین کو اپنے دانتوں سے اور اپنے بالوں سے اکھاڑتے آتے ہیں. وابصارہما کالبرق الخاطف، اور ان کی نظریں کس طرح ہیں جس طرح کسی چیز کو اچکنے والی ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فَيُقْعِدَانِهِ فَيَقُولَانِ مَا كُنْتَ تَقُولُ فِي هَذَا الرَّجُلِ، اس کو بٹھا دیتے ہیں اور سوالات شروع ہو جاتے ہیں. مَن رَبُّكَ، کون ہے تیرا رب؟ مومن جو ہوتا ہے کہتا ہے ربی اللہ، میرا رب اللہ ہے. لیکن جواب کیسے دیتا ہے؟ دنیا میں اس نے اپنے رب کا تعارف حاصل کیا، اس نے اسی رب کے سامنے جھکنا سیکھا، اپنی پکار اور دعا کا رخ اسی کی طرف کیا، اپنی جمیع عبادات کا مستحق اسی کو ٹھہرایا.
یہ جواب اسی کو ہی آئے گا. پھر پوچھیں گے ماذا تقول فی هذا الرجل الذي بعث فیکم، کیا کہتے ہو اس ہادی مرشد کے بارے میں؟ وہ کہے گا نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. ما دینک، کون سا تیرا دین تھا؟ وہ کہے گا دینی الاسلام. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا فَأَمَّا الْمُؤْمِنِ، مومن جو ہوگا وہ کہے گا اشہد انہ عبد اللہ ورسولہ، میں اس بات کی گواہی دیتا ہوں محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے ہیں اور اللہ کے رسول ہیں. فَيَقُولَانِ قَدْ كُنَّا نَعْلَمُ أَنَّكَ تَقُولُ هَذَا، فرشتے کہیں گے تم نے جواب اچھا دیا اور ہمیں اللہ سبحانہ وتعالی نے یہ کہہ کے بھیجا تھا کہ یہ جواب اچھا ہی دے گا. فَيُفْسَحُ لَهُ فِي قَبْرِهِ، بندہ مومن کی قبر کو کھول دیا جائے گا 70 ذراعا فی 70 ثم ينور له فيه كالقمر ليلة البدر، اور پھر اس مٹی کے گھروندے کے اندر روشنی کیسی ہو جائے گی جیسے 14ویں رات کا چاند چمکتا ہے. اور 70 ہاتھ، 70 کو 70 میں ملٹیپلائی کرے، اتنی قبر کھول دی جائے گی. فَيَقُولُ أَرْجِعُ إِلَىٰ أَهْلِي فَأُخْبِرُهُمْ، مجھے چھوڑیے میں اپنے رشتہ داروں کے پاس جا کے بتاؤں کہ مجھے انعامات کیا ملے ہیں. فرشتے کہیں گے نہیں، نَمْ كَنَوْمَةِ الْعُرُوسِ الَّذِي لَا يُوقِظُهُ إِلَّا أَحَبَّ أَهْلِهِ إِلَيْهِ حَتَّى يَبْعَثَهُ اللَّهُ مِنْ مَضْجِعِهِ ذَلِكَ، سو جاؤ اب تیرے لیے راحتیں ہی راحتیں ہیں. تم نے دنیا میں نیند قربان کی، آج تیرے لیے نیند کی نعمت بھی تمہیں عطا کی جاتی ہے. قیامت تک تم سوئے رہو اور حالت یہ ہوگی. دوسری روایت کے الفاظ ہیں، اللہ فرماتے ہیں صدق عبدی، میرے بندے نے سچ کیا. فَأَلْبِسُوهُ لِبَاسَ الْجَنَّةِ، اس کو جنت کی خلعت فاخرہ پہنا دو. وَأَفْرِشُوا لَهُ فِرَاشَ الْجَنَّةِ، اس کے بچھونے بھی بستر بھی جنت کے بچھا دو. وَافْتَحُوا لَهُ بَابًا إِلَى الْجَنَّةِ، جنت کے دروازے بھی اس کی قبر میں کھول دو. اور سوالوں کا جب جواب دے گا فرشتے کہیں گے کیسے تمہیں جواب آ گئے؟ یہ بندہ مومن جواب دے گا قرأت القرآن وعملت بما فيه آمنت به وصدقت، كما في روایت اخرى، کہے گا میں نے قرآن پڑھا، میں نے اس کو سچی کلام سمجھا، میں نے اس پہ عمل کیا. آج اللہ تعالیٰ کی توفیق سے میں نے اس کے جواب دے دیے. اور اگر فاجر ہوگا، کافر ہوگا، منافق ہوگا، فرشتے کہیں گے من ربک، جواب کیا دے گا؟ لا ادری، میں نہیں جانتا. كأنه يتذكر شيئا ولم يذكر، سوچے گا یہ کلمہ رب کا سنا تو تھا دنیا میں لیکن یاد نہیں آئے گا. ما دینک، کون سا تیرا دین تھا؟ لا ادری اقول كما يقول الناس، میں تو ویسے ہی کہتا تھا جیسے لوگ کہتے تھے. ماذا تقول في هذا الرجل الذي بعث فيكم، بتاؤ ہادی و مرشد کے بارے میں کیا کہتے ہو؟ یہ منافق، یہ کافر کیا کہے گا؟ لا ادری، مجھے نہیں پتا. اقول كما يقول الناس، میں تو لوگوں کی باتوں کے پیچھے لگنے والا تھا، میں تو مقلد تھا، میں تو جو لوگ کہتے کہتا ٹھیک ہے. فرشتے کہیں گے لا دریت ولا تلیت، نہ تو نے قرآن پڑھا نہ تو نے سمجھا، جواب کیسے آتے؟ پھر کیا ہوگا؟ آواز آئے گی ان کذب عبدی وافرشوا له فراش النار، اس شخص نے جھوٹ بولا ہے، اس کے نیچے جہنم کی آگ کے بچھونے بچھا دو. والبسوه لباس النار، اس کو لباس بھی آگ کے پہنا دو. وافتحوا له بابا الى النار، جہنم کے دروازے کھول دو. فیضیق علیہ قبرہ،
حتی تختلف فیہ اضلاعہ، قبر اس طرح آپس میں ملنا شروع ہو جائے گی، تنگ ہونا شروع ہوگی، حتی تختلف اضلاعہ، اس کی ہڈیاں اور پسلیاں ایک دوسرے کے اندر چلی جائیں گی۔ فَيُضْرَبُ بِمَطَارِقَ مِنْ حَدِيدٍ ضَرْبَةً بَيْنَ أُذُنَيْهِ، اور صحیح بخاری کی 1373 نمبر کا مطالعہ گھر جا کے کرنا میرے بھائیوں، تاکہ قبر کے حالات واضح ہو جائیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا پھر فرشتے گرز اٹھائیں گے، کتنا بڑا یہ ہتھوڑا ہے، لو ان مقمعا من حدید وضع على الارض واجتمع عليه الثقلان ما اقلوه من الارض، اتنا بڑا وہ لوہے کا ہتھوڑا ہوگا، اگر ساری انسانیت اور جن جمع ہو جائیں زمین پہ اس کو رکھا جائے تو کوئی اس کو اٹھا ہی نہ سکے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لو ضرب بها جبل لكان ترابا، اگر پہاڑ پہ مار دیا جائے تو پہاڑ بھی مٹی بن جائے۔ فَيُضْرَبُ بِمَطَارِقَ مِنْ حَدِيدِ ضَرْبَةً بَيْنَ أُذُنَيْهِ، دو کانوں کے درمیان پھر اس کو مارا جائے گا۔ کیوں؟ آج کی سائنس بھی یہ کہتی ہے، آج کے سائیکالوجسٹ بھی کہتے ہیں کہ انسان کا دماغ 800 ہڈیوں میں بند ہے اور اس کی یہ جگہ ہے، یہ پائی چوٹری کا نظام جہاں سے سوچ شروع ہوتی ہے وہ یہاں ہے۔ کیوں مارا جائے گا؟ عقل تو اللہ فرمائیں گے تمہیں دی لیکن تو نے استعمال نہ کیا۔ اللہ رب العزت ہم سب کو محفوظ فرمائے۔ یہی وہ خوف تھا موت کا، یہی وہ خوف تھا عذاب قبر کا، جس کو سامنے رکھتے ہوئے صحابہ کرام اور سلف الامہ راتوں کو جاگتے نظر آتے۔ مالک بن دینار رحمہ اللہ رحمۃ واسعہ اپنے کمرے میں داخل ہوتے ہیں، بھانجا کہتا ہے آج میں دیکھوں تو صحیح میرے ماموں رات گزارتے کیسے ہیں، اور مالک بن دینار جیسے اب کہاں نظر آتے ہیں۔ کمرے میں داخل ہوئے، نماز شروع کی اور رونا شروع کر دیا، روئی جا رہے ہیں، پڑھتے جا رہے ہیں، حتیٰ کہ صبح ہو گئی۔ پھر اپنی سفید داڑھی کو پکڑ کے کہتے اللہم حرم شیبت مالک علی النار، اللہ میں تجھ سے ایک ہی التجا کرتا ہوں، اس مالک کی سفید داڑھی کو دیکھنا، اس کو جہنم پہ حرام قرار دے دے۔ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ طاہرہ مطہرہ، کس طرح تربیت اس کی ہوئی، عشاء کی نماز پڑھنے کے بعد راوی کہتے ہیں کھڑی ہو گئی اور قرآن کی ایک آیت پڑھ رہی ہے، فَمَنَّ اللَّهُ عَلَيْنَا وَوَقَانَا عَذَابَ السَّمُومِ، آیت پڑھ رہی ہیں اور رو رہی ہیں، پھر آیت پڑھتی ہیں روتی جا رہی ہے۔ فمن اللہ علینا، اللہ ہم پہ بھی احسان فرما دے اور ہمیں عذاب سے بچا دے۔ راوی کہتے ہیں میں بھی کھڑا ہو گیا، فمللت، میں تھک گیا، میں فارغ ہو کے بازار گیا، بازار سے واپس آیا تو ابھی دیکھا کہ عائشہ رو رہی ہیں اور اس آیت کی تلاوت کر رہی ہیں۔ عمر بن عبدالعزیز رحمت اللہ علیہ، کس طرح 2 سال کے اندر پوری دنیا میں عدل قائم کرنے والا یہ خلیفہ، اس کی حالت کیا تھی؟ بیوی کہتی ہے سوتے کیوں نہیں ہو؟ کہتے ہیں قبر کی رات مجھے سونے نہیں دیتی، میں اس قبر کی تیاری میں لگا ہوا ہوں، مجھے جب قبر یاد آتی ہے تو نیند نہیں آتی۔ اور عمر بن عبدالعزیز اپنی بیوی سے کہتے ہیں، اور کون سی بیوی؟ بنت الخلیفہ والخلیفۃ جدها، اخت الخلائف والخلیفۃ زوجها، بنت الخلیفہ عبد الملک بن مروان کی بیٹی، والخلیفۃ جدها، اور مروان بن حکم اس کا دادا، وہ بھی خلیفہ، اخت
اخت الخلائف، 3 خلیفوں کی بہن، ہشام بن عبد الملک، ولید بن عبد الملک اور سلیمان بن عبد الملک کی بہن، والخلیفۃ زوجہا، اور عمر بن عبد العزیز کی بیوی جو خود خلیفہ ہے۔ کہا تم سوتے کیوں نہیں ہو؟ کہا قبر کی رات مجھے سونے نہیں دیتی، اگر میرے ساتھ رہنا چاہتی ہو تو سب سے مہنگا جو ہیرا ہے نا جو تیرے باپ کی طرف سے ملا ہے بیت المال میں جمع کروا دو۔ اور یہ وہ عمر بن عبد العزیز ہیں، عشاء کی نماز پہ کھڑے ہوتے ہیں، فارغ ہوئے اور یہ آیت پڑھتے ہیں اِذِ الْأَغْلَالُ فِي أَعْنَاقِهِمْ وَالسَّلَاسِلُ يُسْحَبُونَ فِي الْحَمِيمِ ثُمَّ فِي النَّارِ يُسْجَرُونَ فَبَكَى، رونا شروع کر دیا، حتی اصبح، صبح کا وقت ہو گیا اور یہ آیت پڑھتے جا رہے ہیں اور روتے جا رہے ہیں۔ کس وجہ سے؟ کچھ پتہ نہیں میرے ساتھ کیا ہونے والا ہے۔ عبداللہ ابن رواحہ، کون سے صحابی، مسجد سے باہر ہیں، سرتاج رسول فرماتی ہیں مسجد میں کھڑے شخص کو اجلسو، بیٹھ جاؤ۔ یہ صحابی ابھی مسجد سے باہر تھے، مسجد سے باہر ہی بیٹھ گئے۔ جمعہ ختم ہوا، بلایا، پوچھا آپ کیسے بیٹھ گئے؟ جواب دیا سرتاج رسول آپ کی زبان مقدس سے نکلا ہو بیٹھ جاؤ، پھر عبداللہ بن رواحہ کے قدم اٹھ جائیں، یہ ہو کیسے سکتا ہے؟ گھر میں بیوی کے پاس ہیں، رونے لگ گئے۔ بیوی بھی رو رہی ہے، یہ بھی رو رہی ہے۔ بیوی پوچھتی ہے مَلَّذِي أَبْكَاكَ، کس بات نے آپ کو رلایا ہے؟ کہا مجھے ایک آیت سونے نہیں دیتی، سو جاؤ۔ کہاں آیت سونے نہیں دیتی؟ وَإِن مِّنكُمْ إِلَّا وَارِدُهَا كَانَ عَلَى رَبِّكَ حَتْمًا مَّقْضِيًّا۔ کیا بنے گا موت کے بعد؟ ہر ایک کو اس جہنم کے پاس آنا ہے۔ یؤتی بجہنم ولہا 70,000 زمام، صحیح مسلم کی روایت ہے جہنم گھوڑے کی شکل میں ہوگی اور اس کو لایا جائے گا، 70,000 لگامیں ہوگی، مع کل 1000 مع کل زمام 70,000 ملک، 70,000 فرشتے ایک ایک لگام کو کھینچنے والے ہوں گے۔ 70,000 کو 70,000 میں ملٹیپلائی کر کے دیکھیں، 4 ارب 90 کروڑ فرشتے جس جہنم کو لے کے آئیں گے۔ انسان جب اس کے سامنے آئے گا کیا بنے گا؟ کہاں مجھے نیند نہیں آتی میں جب اس آیت کو پڑھتا ہوں وَإِن مِّنكُمْ إِلَّا وَارِدُهَا۔ میرے بھائیو آج ہمیں موت بھول چکی ہے، آج ہمیں قبر کی وہ خوفناک حالت بھول چکی ہے۔ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ کیا دیکھتے ہیں کہ ایک شخص لوہار ہے، لوہے کو آگ میں ڈالتا ہے اور لوہے کو تپتے ہوئے لوہے کو جو سرخ ہو چکا ہے باہر نکالا، فجعل ينظر ويبكي۔ اس لوہے کو دیکھ کے عبداللہ ابن مسعود رونے لگ جاتے، کہتے ہیں لوہے کی حالت اس آگ نے یہ کر دی ہے، جو قیامت کے دن آگ ہوگی وہ انسانوں کی کیا حالت کرے گی، اور یہ آگ بھی جہنم کی آگ سے پناہ مانگتی ہے۔ ایک محتاط اندازے کے مطابق اگر دنیا کی آگ 2000 ڈگری سینٹی گریڈ اس کی تپش ہو تو قیامت کے دن جو آگ ہوگی 1,36,000 ڈگری سینٹی گریڈ اس کی تپش اور بھاپ ہوگی۔ اللہ ہم سب کو محفوظ فرمائے۔ اور ربیع ابن حسین رحمہ اللہ رحمت واسعہ، یہ اللہ کا نیک بندہ ایک دن تنور سے نکلتی آگ کو دیکھ بیٹھا،
جب دیکھتا ہے فصعق خثیم، فصعق ربیع ابن خثیم، وہاں دیکھتے ہی غشی طاری ہوگی اور گر گئے. ظہر تک بے ہوش رہے، ہوش میں آئے تو پوچھا کیا ہوا؟ کہا یہ تنور سے آگ نکل رہی تھی، قبر میں کیا بنے گا، کیا بنے گا حشر کے دن. میں ان لوگوں کی باتیں آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں میرے بھائیوں، جن کو موت کا خوف تھا، جنہوں نے دنیا کی لذتوں کو اس لیے چھوڑ دیا کہ اگلی انلمیٹڈ لذتیں حاصل ہو جائیں. یزید بن ہارون جس کی آنکھیں بڑی خوبصورت تھیں، سحری کو رو رو کے راوی کہتے ہیں میں گیا تو ایک آنکھ سے دیکھنا بند ہو گیا. دوبارہ جب ملاقات ہوئی تو نبی نے ہو چکے تھے. میں نے پوچھا ما فعلت العینان الجمیلتان، یہ خوبصورت آنکھیں ان کو کیا ہوا؟ جواب دیتے ہیں ذهب بهما بکاء الاسحار، سحری کے وقت رو رو کے آنکھیں ضائع ہو گئی ہیں کہ اللہ قبر کے عذاب سے بچانا اور آخرت کی سختیوں سے بچانا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس لیے فرمایا تھا کہ قبر یہ پہلی منزل ہے، جس کے لیے یہ آسان ہو گئی باقی گھاٹیاں بھی آسان ہو جائیں گی. اور باقی گھاٹیاں کیسی ہیں؟ اللہ ہم سب کو محفوظ فرمائے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس آیت کی روشنی میں زدناہم عذابا فوق العذاب، جہنمیوں پہ نافرمانوں پہ آگ کو چھوڑا جائے گا. اللہ فرمائیں گے زیدوا عقارب، ان پہ بچھو چھوڑ دو. اور اس روایت کو پڑھ کے انسان ورطہ حیرت میں چلا جاتا ہے، کتنے کتنے بڑے بچھو اور سانپ ہیں. زید عقارب انیابها کالنخل الطوال، ان بچھوؤں کے دانت اتنے بڑے ہیں ڈنگ لگانے والے جس طرح کھجور کا تنا ہوتا ہے. ان کا اپنا حجم کتنا ہوگا. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لو ان دلوا من غساق یغرق فی الدنیا لانتن اہل الدنیا. اور قیامت کے دن جو قبر کے بعد سختیاں آنے والی ہیں، ان سختیوں میں سے فرمایا اگر ایک ڈول جو غسلین اور غساق جہنمیوں کو پلایا جائے گا، ایک ڈول اگر دنیا میں انڈیل دیا جائے تو دنیا کے اندر کوئی بھی چیز باقی نہ رہے، سب کی سب فنا ہو جائے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اتانی ملکان، میرے پاس دو فرشتے آئے. فاخذا بیدی، دونوں نے میرے ہاتھوں کو پکڑا. فاخرجانی الی الارض المقدسہ، اور ایک مقدس جگہ پہ لے گئے. اور پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیا دیکھتے ہیں؟ فرمایا میں نے دیکھا ایک شخص بیٹھا ہوا ہے اور دوسرا شخص کھڑا ہے، اس کے ہاتھ میں پتھر ہے. فیسلب رأسہ، اس کے سر پہ پتھر مارتا ہے اور کچل کے رکھ دیتا ہے. فیتدحدح الحجر ها هنا، پتھر لڑکتا ہوا آگے چلا جاتا ہے. میں نے پوچھا یہ کون ہے؟ فرمایا یہ وہ شخص ہے الذي يأخذ القرآن فيرفضه وينام عن الصلاة المكتوبة، جس کو موت کا خوف نہیں ہوتا، نماز ہو رہی ہوتی ہے اور وہ سویا ہوتا ہے. یہ وہ شخص ہے جس نے قرآن کو تو پڑھا، لیکن حالت یہ ہے کہ فرض نماز ہو رہی ہے اور یہ اپنے آرام میں محو مگن ہے. اس کو اتنا ہی پتا ہے کہ کمائی کرنی ہے، اس کو اتنا ہی پتا ہے کہ مال کو جمع کرنا ہے. یہ مال کو جمع کرتے کرتے ہی اس وقت کو پہنچ جائے گا جب مال اس کے کام نہیں آئے گا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جبریل امین نے جواب دیا فَيُفْعَلُ بِهِ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ،
یہ قبر میں اس کو عذاب مل رہا ہے، جب تک قیامت نہیں قائم ہو جاتی اس کے ساتھ ایسا ہی کیا جائے گا۔ پھر دیکھا ایک ایسے شخص کو کہ فرشتہ کھڑا ہے، لوہے کی سلاخ اس کے ہاتھ میں ہے، فَيُشَرْشِرُ شِدْقَهُ إِلَى قَفَا وَأَنفَهُ إِلَى قَفَا وَعَيْنَهُ إِلَى قَفَا، باچھوں میں ڈالتا ہے اور چیرتا ہوا گدی تک لے جاتا ہے، ناک میں ڈالتا ہے چیرتا ہوا گدی تک لے جاتا ہے، اور آنکھوں میں ڈالتا ہے چیرتا ہوا گدی تک لے جاتا ہے۔ میں نے کہا یہ کون ہے بدبخت؟ جواب ملا یہ وہ شخص ہے الذي يكذب الكذب فتحمل عنه في الآفاق، یہ وہ شخص ہے جو دنیا میں زندگی گزارتا ہے، اس کو اللہ کا خوف نہیں ہے، موت سے نہیں ڈرتا، ایسا جھوٹ بولتا ہے جو پوری دنیا میں پھیل جاتا ہے اور پرواہ نہیں کرتا۔ میرے بھائیوں، یہ قبر کی ہولناکیاں، اس سے ہر وقت اللہ کی پناہ مانگنی چاہیے۔ اس قبر کے عذاب سے بچنا ہے تو آؤ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقے آپ کے سامنے میں پیش کیے دیتا ہوں۔ سب سے آسان طریقہ، یہ قرآن بڑی نعمت ہے۔ ان سورۃ من القرآن ما ہی الا 30 آیہ، قرآن مجید کی ایک سورت ہے جس کی 30 آیات ہیں، سورۃ الملک اس کا نام ہے۔ جو اس کو پڑھ لیتا ہے ہی المانعۃ من عذاب القبر، یہ عذاب قبر سے محفوظ کروا دیتی ہے۔ بلکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا شفعت لصاحبها وفی روایت خاصمت عن صاحبها حتى غفر له وفي رواية ثالثة حتى أدخلته الجنة، جو رات کو سوتے وقت سورۃ الملک پڑھ کے سوتا ہے، قیامت کا دن ہوگا، قبر کے عذاب سے بھی یہ بچائے گی اور حشر میں بھی سفارش کرے گی۔ سفارش ہی نہیں کرے گی جب تک جنت میں داخل نہیں کروا دے گی، سفارش چھوڑے گی نہیں۔ میرا جی چاہتا ہے کہ میں آپ بھائیوں سے ایک چھوٹا سا مشورہ بھی کر لوں، کر لیا جائے؟ کون کون ہے آپ میں سے جو چاہتا ہے کہ اللہ مجھے عذاب قبر سے بچائے؟ اللہ سب کو بچا دے۔ آپ سورۃ الملک تو پڑھتے ہی ہوں گے ماشاءاللہ، کون کون پڑھتا ہے؟ ہاتھ تو کھڑا کیجیے۔ جو میرے بھائی نہیں پڑھتے آج کے بعد وعدہ کرتے ہیں کہ پڑھا کریں گے۔ دیکھیں میرے بھائیوں، آخر گھر میں کام کاج تو انسان کرتا ہی ہے نا، ٹی وی کھول کے تو بیٹھتا ہی ہے نا، اور کتنی سعادت مندی ہے 30 آیتیں پڑھ لے۔ چلو میں ایک دوسرے طریقے سے بات کی وضاحت کرتا ہوں۔ عشاء کی نماز کے بعد اگر ایک شخص آپ کا دروازہ نوک کرے اور جو ہی آپ دروازے پہ نمودار ہوں، آپ کے ہاتھ میں انویلپ دے، انویلپ میں کیا ہو؟ صرف 13,000 بیڈی ہو، نیند آئے گی؟ بولے؟ اس کو پکڑنے کے بعد انسان کو نیند آئے گی؟ بلکہ سوچے گا کون تھا، کدھر سے آیا تھا، فون نمبر ہی اس کا مل جاتا، بڑا کمال کا بندہ تھا، 13,000 مجھے بحرینی دینار دے گیا۔ نیند آئے گی؟ یہ نظر آتے ہیں نا۔ من قرأ حرفا من کتاب اللہ فلہ به حسنہ والحسنة بعشر امثالها، لا اقول الف لام میم حرف بل الف حرف ولام حرف ومیم حرف۔ جو سورۃ الملک پڑھ لیتا ہے 13,000 سے زائد نیکیاں اس کے نام اعمال میں لکھ دی جاتی ہیں۔ قبر کے عذاب سے بھی بچا لیا جائے، اور حشر کا دن ہوگا، اس دن کوئی کسی کے کام نہیں آئے گا۔ اور قرآن کہتا ہے یوم یفر المرء من اخیہ وصاحبته وبنيه لكل امرئ
بھائی بھائی سے اس دن بھاگ جائے گا، ماں باپ انکار کر دیں گے، بیٹے انکار کر دیں گے، بیوی کہے گی لست زوجی، تم میرے خامد نہیں ہو، آج ایک نیکی دینے کے لیے کوئی تیار نہیں ہوگا۔ قیامت کو 13,000 سے زائد نیکیاں اس کے نام اعمال میں نظر آئیں گی، اور یہ قیامت کو سفارش کرے گی، جب تک جنت میں داخل نہیں کروا دے گی اپنی سفارش کو ختم نہیں کرے گی۔ تو کون ہے میرا بھائی جو وعدہ کرتا ہے کہ انشاءاللہ؟ توفیق تو اللہ نے دینی ہے نا۔ کون ہے جو انشاءاللہ آج سے سورۃ الملک پڑھ کے سویا کرے گا؟ اللہ آپ کو عزت دے، اللہ تعالیٰ آپ سب کو اپنی رحمت و برکتوں سے نوازے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ما عمل ابن آدم انجا له من عذاب اللہ من ذکر اللہ، اللہ کا ذکر انسان کو عذاب قبر سے بچائے گا۔ عقبہ بن عامر رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں، میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا، قلت من نجا، نجات کس میں ہے؟ فرمایا، لا يزال لسانك رطبا من ذکر اللہ، اپنی زبان کو اللہ کے ذکر سے تر رکھنا، یہ نجات ہی نجات ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ اور یاد رکھنا، انسان اپنی زبان سے خود پوچھ سکتا ہے کہ اس کو اللہ کے ساتھ محبت کتنی ہے۔ اگر دنیا کے تذکرے 24 گھنٹوں میں زیادہ ہوتے ہیں تو پتہ چلا اس کی دنیا سے محبت خالص ہے، اور جس کی زبان پہ اللہ کا نام زیادہ آتا ہے اسی کی محبت اللہ کے ساتھ خالص ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ دعا بھی سکھائی ہے، اللہم رب جبرائیل ومیکائیل ورب اسرافیل اعوذ بک من النار ومن عذاب القبر، اے جبریل امین، اسرافیل اور میکائیل کے خالق و مالک، اے جبریل کے رب، میں تیری پناہ میں آتا ہوں، تو مجھے عذاب قبر سے محفوظ فرمانا اور آگ کے عذاب سے محفوظ فرمانا۔ اللہ رب العزت اس کو آگ کے عذاب سے اور عذاب قبر سے محفوظ فرما دیتے ہیں۔ میرے بھائیوں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تھا، لمثل هذا فاعدوا، موت کو بھی یاد کرو اور اس قبر کی تیاری کر لو۔ اے سرسبز و شاداب دنیا میں عیش و عشرت کی زندگی بسر کرنے والوں، اے شیریں اور میٹھی دنیا کے ناز و نعم میں منہمک رہنے والوں، اے وہ لوگوں جو رنگین اور دل فریب دنیا کے سراب میں جذب رہنے والے ہیں، اے حسین و جمیل دنیا کے حسن و جمال میں کھونے والوں، اے دار البقاء کو چھوڑ کر دار الفنا میں دل لگانے والوں، ان قریب ہم سب نے ایک ایسی کٹھن گھاٹی میں اترنا ہے، موت کی گھاٹی سے گزر کر ایک طویل وادی پر خطر کا سفر اختیار کرنا ہے۔ اس وادی پر خطر میں سیاہ رات جیسی تاریکی ہوگی میرے بھائیوں، نہ وہاں سورج کی کرنیں ہوں گی، نہ چاند کی چاندنی ہوگی، نہ ستاروں کی چمک ہوگی، نہ کمکموں کا نور ہوگا، نہ چراغوں کی روشنی ہوگی، نہ کسی جگنوں کی ٹمٹماہٹ نظر آئے گی۔ اس وادی پر خطر میں دشت ویراں جیسی تنہائی ہوگی، کوئی پرسان حال نہیں ہوگا، نہ ماں باپ ہوں گے، نہ بیوی بچے ہوں گے، اور میرے بھائیوں نہ کوئی غم خار ہوگا، نہ غم گسار ہوگا، اور نہ ہی وہاں کوئی پیر و مرشد ہوگا جو ہاتھ تھامنے کا وعدہ تو کرتے ہیں لیکن نبھا نہیں سکتے، نہ کوئی حاجت روا اور مشکل کشا ہوگا، اور نہ کوئی محافظ اور باڈی گارڈ ہوگا کہ جو دنیا میں کہتے ہیں سو جاؤ ہم حفاظت کرنے والے ہیں، نہ کوئی پارلیمنٹ کا لیڈر ہوگا کہ شاید سفارش سے ہی چھوٹ جائے، نہ صدارتوں اور وزارتوں کے بلند و بالا ایوانوں کا روب ہوگا، اور نہ ہی وہاں کسی کا دبدبا چل سکے گا، نہ سینٹ اور اسمبلیوں کی ٹھاٹ باٹ ہوگی۔ میرے بھائیوں، وہاں عدالتوں کے کٹہروں کا تنتنا تو نہیں ہوگا، پولیس کے عہدوں اور تمغوں کا فخر و غرور بھی کسی کا ہوگا تو ایک منٹ میں اتر جائے گا، فوج کے اعزازات اور اسٹار کے جاہ و جلال تو نہیں ہوگا، اعلیٰ سرکاری منصب کا کر و فر بھی نہیں ہوگا، وسیع و عریض کی جگیریں اور خدائی نہیں ہوگی، قبضہ گروپوں کے لمبے ہاتھ وہاں کام نہیں آئیں گے، کرائے کے قاتلوں کی دہشت گردی کی وجہ سے ڈرنے والے ہیں لوگ،
لیکن قبر میں جاتے ہی ان کا سارا خوف ختم ہو جائے گا۔ سفارش کے لیے کوئی شخص نہیں آئے گا، رشوت کے لیے وہاں مال بھی نہیں ہوگا۔ اس وادی پرخطر میں موذی درندے ہیں، وہاں دہشت گردی ہوگی تو کس بات کی؟ اس عذاب کی ہوگی میرے بھائیوں۔ دنیا کی دہشت گردی سے ڈرنے والے تو ڈرتے ہیں، لیکن قبر کے عذاب سے نہیں ڈرتے۔ مٹی کا گھروندا ہوگا، مٹی کا فرش ہوگا، مٹی کا بستر ہوگا، گھٹن ہوگی۔ اگر عمل صالح نہ ہوا تو کیڑے مکوڑے ہوں گے، زہریلے سانپ اور بچھو ہوں گے، اندھے اور بہرے فرشتے گرز تھامے کھڑے ہوں گے، نہ جائے فرار ہوگی، نہ جائے قرار ہوگی۔ اے لوگو جو اللہ اور اس کے رسول پہ ایمان رکھتے ہو، بشیر و نذیر نے تو بشارتیں بھی دی ہیں، نذیر نے تو ڈرایا بھی ہے، اور کہا تھا ما رأیت منظرا قط الا والقبر افظع من۔ لوگوں میں نے قبر سے زیادہ سخت گھبراہٹ والی جگہ نہیں دیکھی۔ اے ہوش و گوش رکھنے والوں، دل و دماغ رکھنے والوں، اس تنہائی اور طریق اور وحشت کی وادی پرخطر میں قدم رکھنے والوں، سنو، بے بسی اور بے کسی کے اس عالم میں، اس سفر میں اگر تم سکون چاہتے ہو، نماز کی پابندی کر لو، اپنی توحید کو خالص کر لو، زکوٰۃ کی ادائیگی کو خوشی کے ساتھ کرو، حج عمرہ اور تلاوت قرآن اور اذکار کی پابندی، صدقہ و خیرات میں دل لگانا، نوافل میں دل لگانا، اطاعت والدین، صلہ رحمی، یتیموں اور بیواؤں سے حسن سلوک، عدل و انصاف اور عمل بالمعروف ہی ایسی وہ صفات ہیں جن کو اختیار کرنے سے یہی زاد سفر ہوں گے۔ نہ پھر خوف ہے، نہ پھر ڈر ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالی قرآن مجید میں فرماتے ہیں الا ان اولیاء لا خوف عليهم ولا هم يحزنون۔ میرے معزز و محترم بھائیوں، آج کس مجلس کا میں یہ پیغام چھوڑنا چاہتا ہوں، اللہ آپ سب کو عزتوں سے نوازے۔ یہ دنیا دھوکہ ہے، میں اور آپ سمجھ لیں تو ہماری بہتری، اگر ہم بھول گئے تو ہمارا ہی نقصان ہے۔ آج ہم دنیا کے گھروں کو بنانے کے لیے کتنا کھپتے ہیں۔ کہنے والے نے سچ کہا، یا بانی الدار المعد لها ماذا عملت لدارك الأخرى وممهد الفرش الوسيرة لا تغفل عن فراش الرقدة الكبرى۔ اے دنیا میں کوٹھیاں اور محلات بنانے والوں، کبھی تم نے سوچا کہ ہم نے آخرت میں محلات کیسے بنائے؟ دنیا میں کارپیٹ بچھانے والوں، کبھی سوچا کہ قبر میں بھی کوئی بستر کا بندوبست کیا ہے کہ نہیں؟ یا من بدنیاہ اشتغل وقد غرک طول الامل الموت یأتی بغتة والقبر صندوق العمل۔ اے وہ شخص جس کو دنیا کی رنگینیوں نے اس طرح دین سے دور کر رکھا ہے، یا من بدنیا اشتغل، جو دنیا میں ہی مشغول ہو کے رہ گیا ہے، وقد غرک طول الامل، لمبی امیدوں نے تجھے گمراہ کر رکھا ہے، دھوکہ دے رکھا ہے۔ تمہیں پتا ہے الموت یأتی بغتة والقبر صندوق العمل، موت اچانک آتی ہے، اور جو عمل کا صندوق تیرے پاس ہے، جتنے عمل کر لو گے اتنی ہی آسانیاں ہوں گی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے شریف فرمایا اذا مات ابن آدم انقطع عمله الا من ثلاث، جب انسان دنیا سے چلا جاتا ہے سارے اعمال منقطع ہو جاتے ہیں، صرف 3 عمل باقی بچتے ہیں، من صدقۃ جاریہ او علم ينتفع به او ولد صالح يدعو له، ایک صدقہ جاریہ باقی رہتا ہے، ایک وہ علم جو اس نے سیکھا اور آگے سکھا دیا، اس کے لوگوں کو نفع پہنچتا ہے، اور نیک اولاد جو اس کے لیے دعا کرتی ہے۔ میرے بھائیوں، جب انسان پیدا ہوتا ہے
اس وقت یہ تو رو رہا ہوتا ہے، رشتہ دار مسکرا رہے ہوتے ہیں. کوئی کہتا ہے اللہ نے مجھے بیٹا دیا، کوئی کہتا ہے میں آج انکل بن گیا ہوں. کہنے والا کتنی خوبصورت بات کہتا ہے، ولدتك أمك يا ابن آدم باكيا والناس حولك يضحكون سرورا فاحرص على عمل تكون بفعله في يوم موتك ضاحكا مسرورا. اے آدم کے بیٹے، جب تم پیدا ہوئے تم تو رو رہے تھے اور تیرے رشتہ دار مسکرا رہے تھے. زندگی ایسی خوبصورت بنا لے، جب تم اس دنیا کو چھوڑنے لگو اللہ تم پہ راضی ہو، تم اللہ پہ راضی ہو، تمہاری زبان پہ کلمہ ہو، تم مسکرا کر اس دنیا کو چھوڑ رہے ہو اور دنیا تمہاری نیکیوں کو یاد کر کر کے روتی نظر آئے. یہ نہ ہو کہ گناہ میں اپنی زندگی لگا دے اور پھر خواب بھی دیکھے کہ جنت ہی ملے گی. کوئی بات نہیں، زندگی کی عیش تو کر لے، بابر بے عیش کوش، عالم دوبارہ نیست. یہ تو عیش کرنے کی بات ہے، زندگی کون سی دوبارہ ملنی ہے، یہ جاہلوں کی بات ہے، یہ قبر کو بھلانے والی بات ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایسی تربیت نہیں دی. میرے بھائیوں، کہنے والا صحیح کہتا ہے، تصل الذنوب إلى الذنوب وترتجي درج الجنان وفوز نيل العابدين أنسيت ربك حين أخرج آدم منها إلى الدنيا بذنب واحد. اے آدم کے بیٹے، گناہوں پہ گناہ بھی کرتے جاتے ہو اور خواب بھی جنت کے دیکھتے ہو. تمہیں پتہ ہے اس جنت میں ہی تمہارے جد امجد آدم تھے، ان سے ایک بھول ہوئی تو اس جنت سے اللہ نے زمین میں اتار دیا. آج اس زمین پہ بیٹھے بیٹھے اس جنت کی خواہش اور سینکڑوں گناہ بھی کرتے ہو. آؤ مل کے توبہ کر لیں. اللہ رب العزت سے دعا کیجیے اللہ ہم سب کو معاف فرما دے. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین.